جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور جب نہ ہو تو زیادہ خوش ہو کہ یہ تمہارے اللہ کی پسند ہے۔ انسان کا اصل امتحان دکھ میں نہیں بلکہ سکھ میں ہوتا ہے۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر سکون کا پھل لگتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا بھروسہ تھا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت کھونا، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت۔ دنیا کی محبت سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ تمہاری نیت ہی تمہارے عمل کا آئینہ ہے۔ بہترین انتقام خود کو بہتر بنانا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ کائنات جیت لیتا ہے۔ اپنے دشمن کو معاف کرنا سیکھو، لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہ کرو۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، کیونکہ وہ تمہاری شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کبھی بھی کسی کی خاموشی کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ عاجزی ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ جو تمہیں تمہارے عیب بتائے سمجھو وہ تمہارا بہترین دوست ہے۔ اندھیرے میں چراغ جلانا سیکھو، دوسروں پر تنقید کرنا نہیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ دولت ہاتھوں کی میل ہے، لیکن کردار روح کی خوبصورتی ہے۔ سچائی میں سکون ہے اور جھوٹ میں بے چینی۔ وقت کا صحیح استعمال ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھو، کیونکہ نفرت تمہاری روح کو بھی کھا جاتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی محنت میں ہے، تقدیر کے بہانے بنانے میں نہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ غم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بزدل وہ ہے جو حق جانتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ اپنی اصلاح پہلے کرو، دوسروں کو نصیحت بعد میں۔ تعلقات کو نبھانا سیکھو، توڑنا تو سب کو آتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی زندگی آسان ہے۔ غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہی اصل امیری ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اسے عبادت بنا لو۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ آخرت کی فکر کرو، دنیا تمہارے پیچھے خود آئے گی۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ خاموشی جاہل کا بہترین جواب ہے اور عقل مند کا بہترین زیور۔ انسان کی قدر اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ رزق کی فکر میں اتنا مت کھو جاؤ کہ رزق دینے والے کو بھول جاؤ۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں آزمائش کے بعد کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ کبھی کسی کی مجبوری کا مذاق مت اڑاؤ، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھو، کیونکہ سکون وہی ہے۔ جو شخص اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے وہ ایک قدم اور کامیابی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ سائے کی طرح ہے، جتنا پیچھا کرو گے اتنا دور جائے گی۔ نیکی میں دیر مت کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم خود کے لیے چاہتے ہو۔ علم ایک نور ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف بلائے۔ کسی کا حق مارنا اپنی زندگی میں آگ لگانے کے برابر ہے۔ موت کو ہر لمحہ یاد رکھنا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ سچی خوشی دوسروں کی خدمت میں ہے، چھیننے میں نہیں۔ اللہ کے سامنے رونا تمہیں انسانوں کے سامنے رونے سے بچا لیتا ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کامیابی کا راستہ محنت اور ایمانداری سے گزرتا ہے۔ کسی کی خاموشی اس کی بے حسی نہیں بلکہ اس کا صبر ہوتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کرو کہ دشمن بھی تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وقت کا ضائع موت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وقت اللہ سے جدا کرتا ہے اور موت دنیا سے۔ توبہ کی امید پر گناہ مت کرو، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، بلکہ وہ ہے جس کا دل بڑا نہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ دشمن کو دوست بنانا سیکھو، یہی بڑی فتح ہے۔ سچائی تمہیں نجات دلاتی ہے، چاہے تمہیں اس میں نقصان ہی کیوں نہ لگے۔ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ تعلیم انسان کو پہچان دیتی ہے اور تربیت اسے انسان بناتی ہے۔ مشکلات انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی کسی کا دل مت توڑو، کیونکہ دل میں رب رہتا ہے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ زندگی کا ہر دن ایک تحفہ ہے، اسے شکر گزاری میں گزارو۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے
اور تم اس کے بدلے میں نیکی کرو تو یہ تمہارے بلند ظرف کی نشانی ہے۔ یاد رکھو، سانپ کا کام ڈسنا ہے لیکن انسان کا کام انسانیت دکھانا ہے، بھلے سامنے والا اپنی فطرت نہ بدلے۔ رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہارے حصے کا رزق بھی لکھ دیا ہے۔ تمہاری کوشش صرف اس حلال رزق تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کے سامنے اپنے دکھوں کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں ہمدردی تو دے سکتا ہے لیکن تمہارا درد نہیں بانٹ سکتے۔ اپنا حال صرف اسے سناؤ جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور مرہم رکھنا جانتا ہے۔ انسان کی زبان ایک ایسی تلوار ہے جو بغیر خون بہائے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ بولنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچ لیا کرو کہ تمہارے لفظ کسی کے لیے زخم بنیں گے یا مرہم، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ اگر تمہارے پاس دنیا کے ہر نعمت موجود ہے لیکن تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور شکر نہیں تو تم دنیا کے سب سے غریب انسان ہو۔ اصل امیری سکون قلب ہے جو صرف بندگی میں ملتا ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا مشکل ضرور ہے لیکن اس کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ انسان پچھلی تمام تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے اسے وہ عطا کرتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کسی کی خاموشی کو اس کی ہار مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے تمہارا معاملہ چھوڑ چکا ہو، اور یاد رکھو جب معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے تو پھر وہاں صرف انصاف ہوتا ہے، رعایت نہیں۔ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو شامل کرو جو تمہاری خاموشی کو سمجھ سکیں اور تمہارے آنسوں کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکیں۔ بھیڑ میں رہنا کمال نہیں، کسی کے دل میں جگہ بنانا کمال ہے۔ علم ایک ایسی معراج ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور مال ایک ایسا بوجھ ہے جس کی فکر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ علم کی تلاش کرو تاکہ تمہاری پہچان تمہارے کردار سے ہو، تمہاری دولت سے نہیں۔ کبھی بھی اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی ایک توبہ تمہاری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے تو تم بھی دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا بند کر دو۔ جو شخص دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ طاقت کا اصل استعمال اس کو جھکانا نہیں بلکہ کسی گرے ہوئے انسان کو سہارا دے کر اٹھانا ہے۔ جبر وہ نہیں جو تلوار چلائے بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر کے دوسروں کو معاف کر دے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو پل بھر میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کامیابی پر غرور نہ کرو اور کبھی اپنی ناکامی پر دل چھوٹا نہ کرو، کیونکہ بدلنا وقت کی فطرت ہے۔ جب تمہارا دل بغیر کسی وجہ کے اداس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ رکھتی ہے۔ جا نماز بچھاؤ اور اپنے رب سے باتیں کرو، سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ تمہارے بولنے کا انداز تمہاری تربیت کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان میں وہ مٹھاس رکھو کہ سننے والا تمہارا گرویدہ ہو جائے۔ جو شخص اپنی اولاد کی تربیت صحیح خطوط پر کرتا ہے وہ دراصل اپنی آخرت سنوار رہا ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ دولت نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ ہے۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ تم صرف اتنا جانتے ہو جتنا اس نے دکھایا ہے۔ اس کے اندر کے قرب اور اس کی زندگی کی جنگ سے تم بالکل ناواقف ہو۔ اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھو۔ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق نہ مل رہا ہو، یاد رکھو اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دولت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اپنوں سے دور کر دیتا ہے اور اسے یہ احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ بہترین انتقام یہ ہے کہ تم خود کو اتنا کامیاب اور باکردار بنا لو کہ تمہارے دشمن تمہیں دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو جائیں۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو نیچا گرانا دانش مندی نہیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے کہنے پر نہ کرو بلکہ اپنی عقل اور اللہ کی ہدایت پر بھروسہ کرو۔ لوگ صرف مشورہ دے سکتے ہیں لیکن اس کے نتائج صرف تم ہی بھگتنے ہوتے ہیں۔ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی مایوس کو امید دینا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ دوسروں کی نعمتوں پر جلنے کی بجائے اللہ سے اپنے لیے خیر مانگو، وہ سب کو دینے والا ہے۔ جو تم سے کینہ رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ، شاید تمہارا یہ رویہ اس کے دل کی میل دھو ڈالے۔ محبت میں وہ تاثیر ہے جو بڑے سے بڑے سخت دل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔
انسان کی زندگی ایک کتاب کی مانند ہے جس کا ہر دن ایک نیا صفحہ ہے۔ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ نیکی اور انسانیت کی مثال سے بھرا ہوا ہو۔ اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بناؤ جہاں غصہ نہیں بلکہ محبت کی زبان بولی جائے۔ جس گھر میں عورت کی عزت اور مرد کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ موت سے مت ڈرو بلکہ اس زندگی سے ڈرو جو تم نے بغیر کسی مقصد اور بندگی کے گزاری ہو۔ موت تو صرف ایک سفر کا آغاز ہے، اصل امتحان یہ زندگی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جاؤ گے، جہاں تمہارا کوئی نہیں سوائے تمہارے نیک اعمال کے۔ اسی لیے اپنے ساتھی یعنی اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ۔